السلام علیکم۔ کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ صبح و سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا۔ جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج بہت ہی مچھلیاں آ گئی۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ پھر جال ڈالا تو کیچڑ مٹی آئی۔ تیسری بار جال ڈالا تو خالی نکلا۔ یہ حال دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال یہ کہہ کر ڈالا کہ خداوند، آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈالا کرتا ہوں اور آج 3 بار جال ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائیں۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا۔ کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک پیتل کا گڑھا تھا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گڑھا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گڑھے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل میں بن گیا، اور وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے ہیں، تو کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن غصہ سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، اے گستاخ، تمیز سے گفتگو کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی، میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان نے ناراض ہو کر مجھے گڑھے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تو میں اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرے گا تو اس کو خزانے سے مال و مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے نہ رہا کیا۔ پھر میں نے عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی دوسرے 100 سالوں میں رہا کرے گا تو میں اس کو زمین کے چھپے خزانے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے نجات دیتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے نہ چھڑایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گڑھے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا اسی طرح ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بہت ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا کہ تم نے جو اتنے طویل عہد پیما سنائے ہیں، ممکن ہے یہ صحیح ہو، لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ تم اس گڑھے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے خواہ مخواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا؟ مجھ کو تو جھوٹا سمجھتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر کیسے مانوں کہ اتنا بڑا پہاڑ سا جن اس چھوٹے سے گڑھے میں بنتا؟ جن نے کہا، اچھا لے دیکھ۔ جن پھر دھواں بن کر گڑھے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گڑھے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گڑھے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان کی پھر مہر لگا دی۔
اور گڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک قید رہے۔ جن منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا؟ ماہی گیر نے ہنس کر کہا، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ مجھے حکیم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ جن نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں، غور سے سن۔ ملک یونان میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو برص کا مرض تھا۔ بہت علاج معالجے کیے گئے لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اس وقت حکیم دوبان یونان میں آیا۔ جب اس کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں بغیر دوا کے لائے اور کچھ لگائے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکیم سے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے علاج سے اچھا ہوا تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دوبان نے کچھ مہلت کی اجازت لی اور اپنی قیامگاہ پر آ کر ایک خالی گیند بنوائی اور اس میں چند دوائیاں بند کر لیا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے اور بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کیا اور کہا کہ آپ آج اس سے اس قدر کھیلیں کہ تمام جسم پر پسینہ آ جائے اور اس کے بعد حمام میں نہائیں۔ بادشاہ نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا اور غسل کرنے کے بعد آرام سے سو گیا۔ پھر صبح کو بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ جسم داغ دھبوں سے صاف ہو گیا ہے۔ دربار میں حکیم کو طلب کیا گیا اور اس کو بہت سا انعام اور مال دولت دے کر بادشاہ نے اپنے مصاحب خاص بنا لیا۔ حکیم کا یہ اعزاز دیکھ کر امراء دربار حسد کرنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر ایک وزیر نے بادشاہ سے اس حکیم کی بڑی شکایت کی کہ یہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا اور آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم غلط کہتے ہو، اگر اسے مجھ سے کوئی دشمنی ہوتی تو دوران علاج وہ مجھ کو ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے اس سندباد کے وزیر کا قصہ یاد آیا جس نے شہزادی کی جان بچائی۔ اس کو غور سے سن۔ قصہ یوں ہے کہ ایک سندباد بادشاہ کی خوشدامنہ نے بادشاہ کی سابقہ ملکہ کے لڑکے پہ تہمت لگائی کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوشدامنہ کے کہنے سے شہزادے کے قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ آپ تعمیل فرمائیں اور پوری تحقیقات کریں کہ آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر پشیمانی ہوئی تھی۔ اور وہ واقعہ یوں ہے، ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ مالک کی عدم و موجودگی میں جو کچھ پیش آتا وہ سب کچھ مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پرسانہ تھی۔ ایک بار وہ شخص سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے اس پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے یہ سمجھا کہ میری ہم زبانیوں نے حکایت کی ہے۔ وہ ان پر ناراض ہوئی لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگی کہ ملکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب طوطے کی شرارت ہے۔ اس نے سب حال بیان کیا ہے۔ ملکہ نے کہا، اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ تم پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو اور دوسری کو کہا کہ تم تمام رات اس پنجرے کے نیچے چکی پیستی رہو اور تیسری کو حکم دیا کہ تم دوسرے اس پر آئینہ کا عکس ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ طوطا تم میں سے کسی کو دیکھ نہ سکے۔ جب تمام رات یہ سلسلہ چلا تو صبح کے وقت جب مالک نے حال دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا، میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ بارش ہو رہی تھی، بادل گرجتے رہے اور بجلی ایسی چمک رہی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ مالک حیران ہو گیا کہ رات کو تو کوئی ابر و بالود نہیں تھی، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اسی طرح کی غلط بیانی کرتا رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز بعد اس کو اصل قصہ معلوم ہوا، بہت پشیمان ہوا۔ یہ حکایت بیان کر کے بادشاہ نے کہا کہ
تو بھی مجھے اس طرح غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ تو وزیر نے عرض کیا کہ میں آپ کا خیرخواہ دوست ہوں، مگر آپ نے اس حلیم پر اعتبار کیا ہے۔ آپ کے لیے بھی اس طرح کا خطرہ ہے جیسے ایک وزیر نے بادشاہ زادے کو بچا کر اپنی جان دے دی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا وہ قصہ سناؤ کہ کیا ہوا؟ وزیر نے عرض کیا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز شہزادہ شکار کو جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو ساتھ بھیجا اور تاکید کی کہ شہزادہ کو تنہا نہ چھوڑے اور اچھی طرح حفاظت کرے۔ شکار میں ایک ہرن ملا، شہزادے نے اس کا تعاقب کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا دور نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا۔ راستے میں اس کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو بیٹی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ شہزادہ نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور جب وہ ایک ویران مقام پر پہنچے تو وہ گھوڑے سے کود پڑی اور آواز دی کہ بچو جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں آواز آئی کہ ماں لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ میں شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا، تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہر چند عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو کیا وہم ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو، لیکن شہزادے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آئے کچھ دیر بعد شہزادہ گھر پر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ وزیر کی غفلت پر سخت برہم ہوا اور وزیر کو قتل کرا دیا۔ وزیر نے یہ حکایت بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ کو ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرض رفع کر دیا، کسی دن کوئی پھول سنگا کر آپ کی جان خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کے اس فکرے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس حکیم کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں اس حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے کی جاسوس ہو اور میری جان لینے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ حکیم نے دست بردستہ عرض کیا، بادشاہ سلامت کو اختیار ہے، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے حضور سے کوئی دشمنی ہوتی تو جب میں حضور کا علاج کر رہا تھا اسی وقت نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی حرکت غلط نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ نہیں لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب قتل کیے بغیر باز نہیں آئے گا تو پھر وہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نظر عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کو سامنے رکھ کر آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیں اور ورق کے بائیں صفحے پر 30ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، اور پھر اس کو پڑھ کر جو کچھ سوال آپ میرے سر سے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، اور وہ کچھ دیر کے بعد ایک کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے ورق کچھ جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لب لگا کر ورق الٹا شروع کرنے کیے۔ ابھی چند ہی ورق الٹے تھے، حکیم کتاب کے ہر ورق پر زہر لگا کر لایا تھا جو بادشاہ کے جسم میں اثر کر گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے در پہ نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کر کے جن سے کہا کہ اگر تو بھی بلا وجہ میرے قتل کے ارادہ نہ کرتا تو دوبارہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ اب میں پھر تجھے دریا میں ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ وسط دریا میں
पड़ा रहे ताकि कोई बंदा खुदा गलती से तुझे निकाल कर मुसीबत में गिरफ्तार न हो। जिन ये सुनकर घबरा गया और मिन्नत से कहने लगा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुमसे दगा नहीं करूँगा, तू मुझे माफ़ कर दे। माहीगीर ने कहा कि तेरा क्या एतबार कि एक बार इस कैद से बाहर निकल कर फिर जो चाहे तू कर सकता है। मैं अपने और दूसरों के लिए तुझे छोड़कर क्यों खतरा पैदा करूं। जिन ने फिर खुदा की कसम और हज़रत सुलेमान की सख्त कसम उठाई और वादा किया कि मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। आखिर माहीगीर को जिन की कसम का यकीन आ गया और उसने गड़े का मुंह खोल दिया। जिन बाहर आया और गड़े को उठाकर दरिया में फेंक दिया। ये देखकर माहीगीर डरा। जब जिन ने ये हालत देखी तो कहा कि खौफ ना कर, अब मैं तेरे साथ कोई बुराई न करूँगा, जल्द उठकर मेरे साथ आ। आगे आगे जिन और पीछे पीछे माहीगीर चलने लगा। कुछ देर बाद पहाड़ पर पहुंचे। वहाँ एक खूबसूरत तालाब था। उसके किनारे पर खड़े होकर जिन ने कहा कि इसमें एक बार जाल डाल और जो मछलियाँ हाथ लगे वो बादशाह के हुजूर पेश कर, वहाँ से तुमको बहुत इनाम मिलेगा और बहुत से बंदगान खुदा और बहुत से दुखी इंसान मुसीबत से निजात पा जाएंगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। माहीगीर ने जाल डाला तो उसमें 4 रंग की मछलियाँ आई। बादशाह ने माहीगीर को बहुत कुछ इनाम दिया और मछलियाँ बावर्ची खाने में गईं। जब बावर्चन इनको तलने लगी तो सामने की दीवार फटी और इसमें से एक औरत नफीस लिबास पहने हुए बाहर निकली। उसके हाथ में एक चूड़ी थी। वो मछलियों की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगी, तुम्हें अपना अहद याद है? मछलियाँ यकदम फौरन कढ़ाई में दम के बल खड़ी हो गई और जवाब दिया कि अगर तुम अपने अहद पर साबित कदम हो तो हम भी अपने अहद पर साबित कदम हैं। ये जवाब सुनकर ये औरत उसी तरह वापस चली गई जैसे आई थी और मछलियाँ जलकर कोयला हो गई। ये माजरा देखकर बावर्चन बेहोश हो गई। जब बावर्चन को होश आया तो वो दौड़ी हुई वजीर के पास गई और तन्हाई में बुलाकर सब किस्सा बयान किया। वजीर मुताज्जिब हुआ और समझा कि बावर्चन शायद इसलिए ये झूठा किस्सा बयान कर रही है कि उससे मछलियाँ जल गईं और बादशाह के नाराज़ होने का खतरा है। चुनांचे इम्तिहान के लिए फिर माहीगीर को बुलाया और हुक्म दिया कि इस किस्म की कुछ मछलियाँ और लाओ। माहीगीर फिर तालाब पर गया और 4 मछलियाँ लाकर हाजिर की। वजीर ने अपने सामने तलने का हुक्म दिया तो फिर बावर्चन उस वक्त मछलियाँ तलने लगी। जब उसने मछली को उल्टाया तो फिर वो वाक़या पेश आया तो वजीर ने यह किस्सा बादशाह के हुजूर में अर्ज़ किया। बादशाह ने कहा कि माहीगीर को बुलाकर और मछलियाँ मंगवाओ, मैं भी ये वाक़या अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। चुनांचे फिर माहीगीर बुलाया गया और मछलियाँ तलब की गई। माहीगीर ने जाल डाला और वही रंग बिरंगी मछलियाँ जाल में आईं। वो लाकर बादशाह के हुजूर में पेश कर दी तो बादशाह ने उसको बहुत सा इनाम दिया और उनको अपने सामने पकाने का हुक्म दिया। जब मछलियाँ उल्टी तो बदस्तूर साबिक दीवार फटी और इस मर्तबा एक हबशी मर्द चूड़ी लिए हुए बाहर निकला और मछलियों से वही गुफ्तगू करके वापस लौट गया और मछलियाँ जलकर कोयला हो गई। बादशाह ने कहा कि जहाँ से ये मछलियाँ आई हैं ज़रूर वहाँ पर कुछ इसरार है। माहीगीर से उस जगह का हाल दरियाफ्त करना चाहिए। चुनांचे उसी वक्त माहीगीर को फिर तलब किया गया और उससे पूछा गया कि तुम ये मछलियाँ कहाँ से लाते हो। माहीगीर ने पता बताया तो सब मुताज्जिब हुए कि हम हमेशा से यहाँ रहते हैं लेकिन आज तक ये तालाब नहीं देखा और न ऐसी रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियाँ। चुनांचे उसी वक्त बादशाह ने अपने वजीर और कुछ मुलाजिमों को लेकर पहाड़ पर गया और वहाँ देखा कि वाकई एक तालाब मौजूद है। बादशाह तमाम दिन तालाब के चारों तरफ फिरता रहा लेकिन कोई बात समझ न आई। शाम को वजीर से कहने लगा कि मैं यहाँ का बैत ज़रूर मालूम करूँगा, तुम लोग करीब ही चुप जाओ, मैं रात भर इसी जगह ठहरूंगा। सब लोग आस पास ठहर गए।
لیکن بادشاہ تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تو کچھ فاصلے پر قلعہ نظر آنے لگا۔ بادشاہ بہت قوی دل تھا، وہ فوراً اٹھا اور اسی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ کے دروازے پر پہنچا تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ وہ بے تکلف انداز چلا گیا اور یہ قلعہ اندر سے خوب آراستہ اور پیراستہ تھا۔ جگہ جگہ باغ تھے، نہریں تھیں، درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور ہر قسم کا سامان آرائش موجود تھا۔ وہاں پر زر و جواہر کی بھی کمی نہ تھی اور کہیں آدمزاد کا پتہ نہ تھا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہر طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ تالاب اور مچھلیوں کے حالات تعجب خیز ہیں۔ تو یہ ایک نیا اسرار پیدا ہو گیا۔ معاملہ سنبھلنے کے بجائے پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا اور ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ رونے کی آواز اندر سے آئی۔ بادشاہ اسی آواز کی سمت چلا۔ آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے آہستہ سے پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تو ایک خوش شکل نوجوان تخت پر بیٹھا رو رہا تھا اور دردناک آواز ہائے بادشاہ قریب گیا اور سلام کر کے حال دریافت کرنے لگا۔ اس نوجوان سے بادشاہ نے عذر کیا کہ آپ برائے کرام اس قلعہ اور تالاب کا حال مجھ سے بیان کریں اور اپنی سرگزشت بھی سنائیں۔ مجھ سے کچھ خدمت ممکن ہو سکی تو اس میں دریغ نہ کروں گا۔ وہ نوجوان آبدیدہ ہو گیا اور بولا، یقیناً یہ خداوند کریم کی بڑی مہربانی ہے جو اس نے آپ کو یہاں بھیجا اور میں اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ شاہ محمود جو اس ملک کا بادشاہ ہے، میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی اور ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تحت نشین ہوا اور ہم دونوں شوہر بیوی 5 برس تک عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس عرصے میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا اور ایک دیانتدار اور شریف آدمی کی طرح اس کے ہر ایک کام میں اعتماد کرتا رہا۔ چنانچہ ایک روز اتفاقاً ملکہ حمام میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 خواتین جو ملکہ کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی مجھے پنکھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت بالکل جاگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ ایک بولی کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت اور نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ادنیٰ سے حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں ہے۔ دوسری نے جواب دیا کہ اس بیچارے کو کس طرح سے خبر ہو سکتی ہے؟ ملکہ جب اس موئے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلاتی کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور دماغ سن ہو گیا۔ میں اس وقت سوتا بنا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اس سے کچھ نہ کہا اور شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شراب کا کٹورا لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے مجھے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر اس کو پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اور جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے عریاں لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ پھر میں بڑی آہستہ سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام جو غالباً اسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر آرام و اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی۔
اور میں اسی جگہ جاڑی کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا اور ملکہ یعنی میری بیوی اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے پہچان نہ سکی اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے میں سو رہا ہوں آپ بھی آرام کرنے لگی اور لیٹ گئی، اور صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا۔ لیکن جب میں محل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا تو ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون ہو خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصہ کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ پڑھ کر بولی کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرا نیچے کا دڑ پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جیت بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں، پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ اور یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہی رہتی ہے، روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے، اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش گاہ کا پتہ دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مقام پر پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چپڑ کٹ پر آرام سے سو رہا ہے۔ بادشاہ بے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چپڑ کٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بدکار ملکہ آ گئی اور بمحبت برے انداز سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور مجھ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتقام میں تمام سلطنت کو برباد کر ڈالا اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا، اور پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو کہ حبشی کی جگہ لیٹا تھا وہ مریضوں کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخو پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے شہر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے اس جھیل میں بیٹھے ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصلی حالت میں کر دو، کیونکہ یہ میرے لیے بد دعا کرتے ہیں اس لیے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا کہ میری جان یہ کوئی بڑی بات ہے، میں ابھی سب کو ویسا ہی کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سحر کا توڑ پڑا اور ہر شے اپنی اصلی صورت پر آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا، نہ وہ جھیل تھی نہ وہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا۔
बादशाह की फौज जो उसके हमराह आई हुई थी खुद बहुत दूर हो गई, क्योंकि ये इलाका शहर की वजह से बादशाह के मुल्क के करीब नजर आता था, वरना असल में काफी दूर था। जब मलका उससे फारिग हुई तो फिर हबशी गुलाम के पास आई, क्योंकि अब तक वो यही समझ रही थी कि चपड़कट पर उसका महबूब सो रहा है, और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे हुक्म की तामील कर दी। खुदा के लिए अब तुम मुंह खोलो और मुझसे बात करो। बादशाह ने जो हबशी की जगह लेटा हुआ था उसको करीब आने का इशारा किया। मलका जो ही उसके करीब पहुंची तो उसने तलवार उठाकर ऐसा वार किया कि सर कट कर दूर जा गिरा। उसके बाद बादशाह वहां से निकला और उस नौजवान को तलाश किया जो यहाँ का बादशाह था। फिर उसको हमरा लेकर दोनों मलऊनों की लाशें दिखाईं। ये देखकर शहजादा कदमों में गिर पड़ा और बहुत शुक्रिया अदा किया। कुल रियाया को हालात का इल्म हुआ तो सब खुदा का शुक्र बजा लाए और बादशाह के ममनून एहसान हुए। उस काम से फारिग होकर बादशाह अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ और इस नौजवान शहजादे ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की और दोनों बादशाह दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुए। जब अपनी सल्तनत के करीब पहुंचे तो बादशाह ने वजीर को इत्तला दी। वहां सब परेशान थे। यह खबर सुनकर सब खुश हुए और इस्तकबाल करके अपने बादशाह को शहर में लाए। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने अपनी लड़की की शादी नौजवान शहजादे से कर दी और अनान हुकूमत भी उसके सुपुर्द करके खुद बैतुल्लाह को चला गया और वहीं इंतकाल हो गया। ये कहानी बयान करके शहजाद ने अपनी बहन से कहा कि ये कहानी बगदाद के मजदूर के किस्से से ज्यादा दिलचस्प नहीं। अगर बादशाह ने इजाज़त दी तो मैं वो भी सुनाऊंगी। बादशाह को नई हिकायत सुनने का शौक हुआ, चुनांचे उसने इजाज़त दी और हुक्म दिया कि शहजाद को आज कत्ल न किया जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? उम्मीद है आपको पसंद होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानी के लिए इंतज़ार करें। शुक्रिया।